آج کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ہے. جی جی جب مصر فتح ہوا تو مصر میں ظاہر وہاں دریائے نیل ہے. جی ہاں. تو دریائے نیل جو ہے وہ اپنا پانی روک لیا کرتا تھا سال کے ایک حصے میں. اچھا. اور وہاں یہ رسم جاہلیت کی چلتی تھی کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کماری اس کو زیورات سے مزین کر کے اس کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا. اب وہ پانی چھوڑتا تھا. اچھا. یہ رسم چلی آ رہی تھی. تو وہاں لہٰذا پانی جب خشک ہو گیا اور پانی اس نے چھوڑا نہیں تو وہاں جو صحابی موجود تھے گورنر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے میں لکھا کہ یہاں یہ صورتحال ہے، پانی خشک ہو گیا ہے اور وہ پانی چھوڑ نہیں رہا، اور یہاں یہ مشہور ہے کہ یہ رسم جب تک نہیں کریں گے پانی نہیں چھوڑے گا. اب کیا ہوگا، میں کیا ہم ایسی رسم کریں؟ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. جی. تو اس پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ نہیں، زمانہ جاہلیت کی اس قسم کی رسم کو اسلام سپورٹ نہیں کرتا کہ ایک بے گناہ کسی لڑکی کو ہم بھیٹ چڑھائیں. اور پھر دریائے نیل کے نام خط لکھا، خط لکھا دریائے نیل کو لکھا. اچھا. اور لکھا کہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام. اچھا. ہاں. اور فرمایا اے نیل اگر تو یہ اپنا پانی اللہ کے حکم سے جاری و ساری کرتا ہے تو میں اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے لیے جاری ہو جا. جی. اور اگر زمانہ جاہلیت کی اس رسم کی وجہ سے تو پانی چھوڑتا ہے تو پھر ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہم زمانہ جاہلیت کی رسم پر عمل نہیں کریں گے. جی. فرمایا کہ یہ جو ہے اس کو دریائے خط کو وہاں ڈال دو. اب وہاں خط گیا. اب ظاہر ہے کہ آج جو ہے وہ کیلکولیشن والوں کی دنیا کے سامنے تو یہ عجیب بات ہے کہ اب خط دریائے نیل کیا آپ سمجھے. وہ خط صاحب نے جب ڈالا ہے تو جیسے خط اس میں گیا ہے تو عجیب اللہ کی شان دیکھی کہ دریائے نیل نے پانی چھوڑ دیا اور آج تک دوبارہ کبھی خشک نہیں ہوا. اچھا. ایسی کرامت. اور یہاں تک لکھا ہے بعض دیکھنے والوں نے کہ جس جگہ پر خط گرا تھا اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے قدرتی چشمہ پیدا کر دیا ہے. اور اس چشمے میں سال کے کسی حصے میں پانی کم نہیں ہوتا. سال کے بعض حصوں میں کناروں میں پانی کم ہو جاتا ہے لیکن اس میں چشمے میں پانی پھوٹتا رہتا ہے جہاں حضرت عمر کا خط گرا تھا. تو سمجھ میں بھی بات آئی کہ اصل میں یہ جو ہوائیں فضائیں دریاؤں کی روانیاں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سنتی اور مانتی ہیں. انسان ان سے خطاب کر کے تو دیکھے. آج ان کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، بے جان نہیں ہیں، یہ تو جاندار ہیں. یہ تو ٹیپ ریکارڈرز ہیں جو ٹیپ کر رہی ہیں. یہ زمین ٹیپ ریکارڈر ہے جو ہماری ہر فعل قول کو ٹیپ کر رہی ہے. کل روز قیامت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین بولے گی کہ مجھ پہ اس نے گناہ کیا، مجھ پہ نیکی کی. یہ در و دیوار ایک ایک چیز گواہی دیں گے. تو یہ طغیانی جو ہے نا وہ دریا کی یا وہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ سب اس کے تابع ہیں. یہ دریا اور فضائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب طغیانی کی بات ہوئی، دریاؤں کی بات ہوئی، تو میں یہاں آپ سے یہ بات بھی کرتا چلوں کہ آج کل دنیا میں ہر جگہ سیلاب اور طوفان ہے. خاص طور پہ ٹیکسس میں، ہیوسٹن کے علاقے میں، بنگلہ دیش میں، کراچی میں، ممبئی میں بڑا سیلابی صورتحال ہے اور وہاں بڑی تباہی ہوئی ہے اس پانی کی وجہ سے. تو ایک تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان سب کے لیے دعا کریں اور اس پہ کچھ کہیں آپ. بالکل بالکل. جی. نہیں واقعی یہ بہت ہی صدمے کی بات ہے. اور یہ حدیث میں جیسے آتا ہے کہ جب یہ سیلاب اور طغیانیاں آنے لگیں اور جو اس طریقے سے لوگ نقصانات ہونے لگیں جانوں کے، مالوں کے، اور تباہی کا باعث بن جائے تو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی پکڑ ہے، گناہوں کی وجہ سے. اور آپ دیکھتے ہیں اس وقت پوری دنیا کی خطے جو ہے گناہوں کی آماج گاہ بنے میں ہیں. نیکی عبادتیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے اللہ نے آسمان کو تھام رکھا ہے، زمین کو پھیلا رکھا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان توڑ دے جو ظلم و ستم دنیا میں چل رہا ہے. تو ان چیزوں کا ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی یہ طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، سیلاب طغیانی آتی ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ گناہ گار کے ساتھ بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں گھیوں کے ساتھ گن بھی جو ہے تو رگڑے جاتے ہیں. اس لیے واقعی اس وقت استغفار و توبہ کی ضرورت ہے. جتنے زیادہ کثرت سے توبہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں کہ یا اللہ اس سیلابوں اور طغیانی کی طوفان جو ہے ان پانی کی خیر تو ہمیں عطا فرما، لیکن اس کے شر سے اور اس کے یہ عذاب اور وبال سے ہمیں محفوظ فرما.
باقی میں جو ہے تہ دل سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں ہیوسٹن کے اندر ٹیکساس میں جو کچھ ہوا وہاں جو لوگ کام آ گئے ہیں ان کے وارثوں کے ساتھ جو ہے اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اور بھی یہ بہت سی مسلمان تنظیموں نے بڑھ چڑھ کے اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے، بالکل پارٹیسپیٹ بھی کیا، اور ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں، اور خود وہاں ٹیکساس کے اندر سنا مساجد نے جو ہے دروازے کھول دیے ہیں، مسجدوں میں لوگوں نے پناہ لی ہے، اور باقی اس کے علاوہ اور چرچز سینگاگ سب بڑھ چڑھ کے اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ایسی اجتماعی جب آفت آتی ہے تو سب کو بڑھ چڑھ کے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح پاکستان اور بنگلہ دیش میں جہاں جہاں ایسی تباہی ہے تو سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آفت سے ہمیں پناہ میں رکھے، اور ہمیں جس گناہ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے ہم سچے دل سے اس گناہ کی توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرتے ہیں۔ تو آپ کچھ فرمائیں گے کہ ایسے موقع پہ کوئی خاص چیز پڑھنی چاہیے بہت اچھا، ہیوسٹن والوں کو بھی، اور یہاں پہ دنیا میں رہنے والے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں پڑھیں کہ جہاں عذاب آئیں ان لوگوں کے عذاب کم ہو جائیں اور تکلیفیں دور ہو جائیں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس کے سورۃ علم نشرہ 360 مرتبہ، سورۃ علم نشرہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ ایسے اجتماعی آفتیں جب آ جائیں تو علم نشرہ میں اللہ نے خوشخبری دی ہوئی ہے، آفت کے بعد جو راحت کی خوشخبری دی ہوئی ہے، اور آفت فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، پھر راحت ملنے والی ہے، اس کی خوشخبری دی ہے، اور وہ اگر یہ پڑھا جائے 360 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، لہٰذا میں تمام جو ناظرین سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس کو پڑھیں، اور انڈیویجول پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، گھر میں جمع ہو کے اجتماعی طور پہ پڑھ سکتے ہیں، اجتماعی طور پہ پڑھیں، اور وہ پورے عالم میں جہاں جہاں ایسی آفتیں مصیبتیں ہیں ان سب کی نیت کر کے پڑھیں۔ اس طرح برما کے اندر بھی سنا وہاں بھی بڑا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کے لیے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کی نصرت کے فیصلے کر دے، آسانیاں پیدا کر دے۔ تو یہ بہت ضروری، یہ عمل بہت مجرب ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ بہت جلدی اللہ تبارک تعالیٰ حالات کو سازگار کر دیں گے۔ بہت شکریہ، بہت بہت دکھ اور تکلیف کی بات ہے، اللہ بہتری کرے۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔